قانون ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کی ناکام کوشش۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے والے الیکشن ترمیمی بل 2017 میں ایک طویل عرصے سے تیار کردہ منصوبے کے مطابق ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ اس بل میں دراصل نواز شریف کو نااہل ہونے کے بعد دوبارہ پارٹی صدر منتخب کرنے کے لیے ترمیم کی گئی، لیکن در حقیقت پس پش طے شدہ منصوبے کے تحت قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا۔ الیکشن قوانین کے تحت کسی انتخابات لڑنے والے امیدوار کے لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور غیر مشروط ایمان ہونے کا حلف نامہ جمع کروانا پڑتا تھا، جس میں امیدوار قسماً ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت کے دعوے دار کو کذاب، جھوٹا اور کافر تسلیم کرتا ہے۔ بالخصوص قادیانی اور لاہوری گروپ کا نام لے کر حلفیہ اقرار کرتا ہے کہ اس کا نہ قادیانی اور لاہوری گروپ سے تعلق ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے کسی بھی قسم کی ہمدردی رکھتا ہے۔ مگر اب ترمیمی بل میں حلف نامے کی جگہ اقرار نامہ رکھا گیا، یعنی بغیر قسم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا جانا تھا۔ قانونی ماہرین نے اس تبدیلی کو بڑی خیانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معمولی اور لفظی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے منکرین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ریلیف مل رہی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص قسماً حلف اٹھانے کے بعد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر نکلتا ہے تو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت صادق و امین نہ ہونے کی وجہ سے نااہل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس ترمیمی بل میں آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہ اترنے والے شخص کو بھی رعایت دی گئی ہے، جیسے نواز شریف کی نااہلی کے بعد اس میں ترمیم کر کے آرٹیکل 62-63 پر پورا نہ اترنے کے باوجود مسلم لیگ نون کا صدر بننے کی اجازت دی گئی۔ یوں ایک اکلوتے شخص کو بچانے کے لیے قانون ناموں سے رسالت سے بدترین خیانت کا ارتکاب کیا گیا۔ حلف نامہ کو اقرار نامہ میں بدلنے کے علاوہ ترمیمی بل میں آرٹیکل 7B اور C بھی تبدیل کیا گیا ہے، جس کی روح سے کسی بھی قادیانی شخص کا جلسازی کے ذریعے مسلمان بن کر ووٹ کاسٹ کرنے کو چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ جیسے کہ الیکشن کے قریب آتے ہی قادیانی شناختی کارڈوں میں جلسازی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں عدالت میں حلف نامہ جمع کروانا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر وہ جمع نہیں کرواتے تو پھر ان کا ووٹ اقلیتی ووٹ میں شمار ہوتا ہے۔ جبکہ اسی ترمیمی بل میں قادیانیوں کی قانونی تعریف جو آئین پاکستان میں تھی اسے بھی ختم کیا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے عوام میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے، جبکہ کئی مذہبی جماعتوں نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کی اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی اب اس پر گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن اس بل کی منظوری کے وقت قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ہاؤسز میں بیٹھے عوامی نمائندگان نے نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس متنازع اور سازشی بل کو منظور ہونے دیا اور کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی۔ اب عوامی رد عمل کے بعد مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں بھی قانون کی بحالی کے مطالبات ضرور کریں گی، لیکن کیا کبھی اس بات پر تحقیق اور پوچھ گچھ ہوگی کہ اتنی بڑی اور صریح خیانت کس نے اور کس مقصد کے لیے کی؟ اس تمام تر صورتحال میں بل کو تیار کرنے والے تمام کرداروں، بالخصوص وزیر قانون اور بل پیش کرنے والی کمیٹی کو شامل تفتیش کر کے پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف کو پارٹی صدارت تک لانے کے لیے ترمیم کی آڑ میں ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے اور قادیانیوں کو ریلیف دینے کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا تھا اور کس بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا؟ اب ذمہ داری تمام مسلمانوں، بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں پر ہے کہ کس طرح وہ اس سازش کو تشت اسبام کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔